بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اور اس میں وہ ہوگا جو اللہ کا حکم ہوگا اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ 27ویں ترمیم کے بارے میں آج میں آپ حضرات کو کچھ بتانے لگا ہوں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے قانون میں سارے برابر ہیں، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، چاہے وقت کا غریب ہے، امیر ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے اللہ کا ایک ہی قانون ہے۔ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرنے والے کو رجم کیا جائے گا۔ اسی طرح جتنی اللہ پاک نے حدود مقرر فرمائی ہیں، جتنے قوانین شریعت کے اندر ہیں، وہ ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کوئی استثناء حاصل نہیں کیا تھا، اور کیونکہ استثناء یہ شریعت کے بالکل مخالف ہے، تو ناظرین پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ کیا کریں۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے آڈینس ہیں 1-2 منٹ دیکھ کر ویڈیو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پوری بات کا پتہ ہوتا نہیں ہے، اور کومنٹ جو ہے نا وہ الٹ ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، اور ان کے جو اس وقت چیف جسٹس تھے وہ حضرت ابو شریح رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، صحابی نہیں، تابعی ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زیرہ گم ہو گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ زیرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، آ کر عدالت کے اندر دعویٰ دائر کر دیا چیف جسٹس قاضی ابو شریح کے پاس کہ میری زیرہ فلاں یہودی کے پاس ہے، مجھے دلوائی جائے۔ وقت کا بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ علی کے ماننے والے ذرا کان کھول کر سنیں، وقت کا بادشاہ ہے، اپنی زیرہ یہودی کے پاس دیکھی تو آ کر عدالت میں قاضی ابو شریح کے پاس مقدمہ درج کروایا کہ مجھے میری زیرہ دلوائی جائے۔ کوئی قوت بازو استعمال نہیں کیا، کوئی اپنی فوج طاقت کچھ استعمال نہیں کی، چیف جسٹس کی دربار میں اور اس کے پاس گیا، مقدمہ درج کروایا۔ اب چیف جسٹس نے، قاضی ابو شریح نے فریقین کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور اس یہودی کو بھی بلایا، دونوں کا مقدمہ سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے، اور یہودی نے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے، میرے قبضے میں ہے۔ تو چیف جسٹس کا انصاف دیکھو، ایک طرف بادشاہ ہے، وقت کا خلیفہ ہے، اور دوسری طرف ایک عام یہودی، مسلمان بھی نہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا امیر المومنین، کیونکہ تم دعویٰ دائر کر رہے ہو کہ یہ زیرہ میری ہے، اس لیے آپ کے ذمہ گواہ لانا ہے، گواہ لے کے آؤ۔ جو شرعی قانون کے مطابق فیصلہ ہے وہ یہ ہے، البینۃ علی المدعی، تو مدعی کے ذمہ گواہ ہیں، البینۃ تو نہیں، گواہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 2 گواہ لے کے آئے، ایک اپنے بیٹے حضرت امام حسن کو، اور اپنے ایک غلام کمبر نامی غلام تھا، اس کو چیف جسٹس کی عدالت میں بطور گواہ لے کے آئے کہ یہ میرے گواہ ہیں۔ قاضی ابو شریح نے کہا امیر المومنین، یہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا،
آپ کا غلام دے سکتا ہے، وہ اب آزاد ہے، غلام آزادی کی وجہ سے دے سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ آپ کا بیٹا آپ کے حق میں گواہی نہیں دے سکتا، اسی لیے آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو یہ زیرہ میں یہودی کو دیتا ہوں۔ ایک طرف وقت کا بادشاہ ہے اور ایک طرف اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے چیف جسٹس قاضی ابو شریح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فیصلہ مجھے منظور ہے، اور وہ زیرہ جو ہے یہودی کو مل گئی، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب اسلامی قانون تھا، اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی استثناء حاصل نہیں تھا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، یہ جو مرضی کرے، نہیں نہیں نہیں، اسلامی قانون ہے۔ اب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر اتنا متاثر ہوا، اور اس وقت کے جو انصاف منصف تھے عدالت کے اندر، قاضی ابو شریح، اس کے فیصلے پہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ زیرہ جو ہے حضرت علی کی ہے، اور حضرت علی کے سپرد کر دی کہ یہ زیرہ آپ کی ہے۔ فیصلے سے متاثر ہو کر، انصاف سے متاثر ہو کر، کہ یہاں تو کسی کو کوئی استثناء ہی حاصل نہیں ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، سارے برابر ہیں۔ تو جب اسلامی قانون ہوگا تو لوگوں پر یہ اثرات ہوں گے کہ وہ کفر کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگر اسلامی قانون نہیں ہوگا، اسلام کے مطابق حدود نہیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی مسلمان جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر مرتد ہوں گے۔ اب اس یہودی نے زیرہ حضرت علی کے حوالے کر دی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا کہ یہ اتنا سچا مذہب جس کے اندر انصاف ہی انصاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زیرہ اسی یہودی کو ہیبہ کر دی، اور ایک گھوڑا بھی دے دیا انعام میں، تحفے میں، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہی یہودی رہا مسلمان ہونے کے بعد، اور جنگ صفین کے اندر وہ شہید ہوا۔ اب دیکھو، ایک انصاف کرنے پر، شریعت کے مطابق فیصلہ دینے پر ایک یہودی مسلمان ہو گیا، تو وقت کا بادشاہ ہے لیکن وہ عدالت کی طرف رجوع کر رہا ہے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے میری چیز چاہیے۔ تو اسی لیے پاکستان بھی اسلامی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہوا ہے، اسی لیے اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اس دنیا کے، اس پاکستان کے اندر جو بھی بسنے والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سارے کے سارے برابر ہیں۔ جو جرم کرے گا اسلامی قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، وہ سزا کا مستحق ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ قتل کرے گا، بدلے میں قتل ہوگا، چوری کرے گا، ہاتھ کاٹا جائے گا، اسی طرح ڈکیتی کرے گا، اس کا ہاتھ پاؤں کاٹا جائے گا۔ تو یہ استثناء کسی کو حاصل نہیں ہے اسلامی قانون کے مطابق۔ اسی لیے 27ویں ترامیم جو کی جا رہی ہے، اس ترمیم میں تو یعنی یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، سلف و صالحین کا جو طریقہ رہا ہے، وہ وقت کے بادشاہ تھے لیکن وہ عدالت کی طرف رجوع کرتے تھے، انصاف لیتے تھے، مانگتے تھے۔ اس لیے ایسا قانون بنایا جائے کہ جو شریعت کے مطابق ہو، اسلامی قانون کے مطابق ہو، اور جس سے عوام پر، لوگوں پر اچھا اثر پڑے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔